BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. نائجیریا میں 200 سے زیادہ لڑکیوں کو بوکو حرام کی قید میں 6 مہینے گزر گئے. بازیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ادھر دولت اسلامیہ کے مظالم کا شکار عورتیں بھی مدد کے لیے پکار رہی ہیں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ جاری، لیکن عام لوگ امن چاہتے ہیں. یہ انسان کی ہتیا کر رہے ہیں. یہ دلی سے بھاشن دے دیتے ہیں فائر کرو، وہ وہاں سے لاہور سے دے دیتے ہیں نواز شریف صاحب فائر کرو. فائر کرو کس کے اوپر؟ اور افغانستان کی خاتون اول کہتی ہیں کہ اگر خواتین کو بہتر مقام دلا سکی تو وہ سمجھیں گی کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. دیکھیے گا ان کا پہلا انٹرویو. نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے اس سال اپریل میں 200 سے زیادہ لڑکیوں کو ان کے اسکول سے اغوا کیا تھا. اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اب تک ان لڑکیوں کو بازیاب نہیں کیا جا سکا. بوکو حرام کے مطابق ان لڑکیوں کو غلام بن کر رکھا جائے گا. ادھر عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بھی بوکو حرام کی ہی طرح عورتوں کو اغوا کر رہی ہے اور اس کا مقصد بھی عورتوں کو غلام بنانا ہے. خالد کرامت کی رپورٹ. ان لڑکیوں کو اغوا ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں. بوکو حرام کے شدت پسند ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ بچیاں کہاں ہیں؟ یہ غم بچیوں کے والدین کو کھائے جا رہا ہے. ہم بہت پریشان ہیں. جب کبھی ہمیں وہ سب کچھ یاد آتا ہے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ہماری بیٹیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی. بس یہ سنتے ہیں کہ انہیں بازیاب کر لیا جائے گا، لیکن پھر کچھ نہیں ہوتا. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ انہیں کہاں رکھا جا رہا ہے. ہزاروں میل دور عراق میں ایک اور ماں، مگر غم وہی. ان کی 2 بچیوں کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے اغوا کر لیا ہے. یہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری بچیوں کو لے گئے. اب ہمارے لیے زندگی اپنے معنی کھو چکی ہے. دولت اسلامیہ کے شدت پسند عورتوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، جبکہ کم عمر لڑکیوں کو مال غنیمت کی طرح تقسیم اور جنسی غلامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اغوا کی جانے والی لڑکیاں ایزدی کمیونٹی سے ہیں اور ان کے عزیز عالمی دنیا سے ان کی بازیابی کی اپیل کر رہے ہیں. نائجیریا میں اغوا شدہ بچیوں کے گاؤں چبوک میں والدین کا غم ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان بچیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں لڑنے والے جنگجوؤں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. ہماری بیٹیوں کو واپس لانے کے لیے حکومت کو مزید کوشش کرنی چاہیے. کچھ والدین تو اب دنیا میں نہیں رہے، جبکہ کچھ مائیں غم سے پاگل ہو گئی ہیں. عورتیں اتنی بڑی چوٹ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس سے تو مرد بھی ٹوٹ گئے ہیں. جہاں دنیا بھر میں نائجیریا اور عراق میں لڑکیوں کے اغوا پر شدید رد عمل دکھایا جا رہا ہے، وہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں ایسی بربریت کی کوئی گنجائش ہے؟ خالد کرامت، BBC نیوز. اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے انسانی حقوق کی رہنما آسمہ جہانگیر سے بات کی اور پوچھا کہ کچھ حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سوچ کی جڑیں تاریخ میں ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر یہ ہماری جدید دنیا کا ایک مسئلہ ہے؟ عورت کے ساتھ زیادتی تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہر معاشرے میں ہوئی ہے اور ہر معذرت کے ساتھ ہر مذہب میں ہوئی ہے. مگر ایک چیز کو اتنا بربریت پہ لے جانا، یہ تو کسی معاشرے میں، نہ کسی مذہب میں، نہ کسی سوچ میں یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹالریٹ کیا گیا ہے. اگر دنیا یہ ٹالریٹ کرتی رہی ہے تو ان کی ہمتیں بڑی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی سوچ کی جڑیں تاریخ میں ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر یہ ہماری جدید دنیا کا ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر آج 2014 میں سعودی عربیہ میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ تنگ نظری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ایران کے اندر آج عورتوں کو یہ کہا جائے کہ تمہارے سر سے اگر یہ دوپٹہ یا یہ چادر اٹھ جائے گی تو آپ کے لیے سزا ہے، تو یہ تنگ نظری ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان میں ملالہ جیسی بچی کو گولی ماری جائے تو یہ تنگ نظری کا کتنا بھیانک نمونہ ہے. یہاں پہ
پولیو دینے والی ہیلتھ ورکرز کو اٹھایا جاتا ہے، روز ان کو تھریٹس آتے ہیں، روزانہ این جی او کی عورتوں کو کیا کیا آوازیں اور کیا کیا باتیں نہیں سنائی جاتی. باقی دنیا میں عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے. آپ جنگ کر رہے ہیں کفر کے خلاف اور ساتھ اپنی عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے. ایک طرف تو بوکو حرام یا دولت اسلامیہ ہے، دوسری طرف مغرب میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں. ان کی سوچ کیا ہے؟ اور وہ بھی تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نا. کئی لوگ اس کو یہ بھی ایک رنگ دیتے ہیں کہ یہ ہماری مذہب کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت غلط ہے کہ کسی بھی مذہب کو ایسا رنگ دینا کہ وہ لوگ سوچیں کہ یہ کس قسم کا مذہب ہے. یہ مذہب کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. پھر ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ایک کرمنل مائنڈڈ طبقہ ہوتا ہے اور وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. پھر یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ. یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جہاد ایک انڈسٹری ہے، اس میں لوگ پلتے ہیں، اس میں لوگوں کی پاور ہے، اس میں لوگوں کا سرمایہ ہے. یہ نہ آپ بھولیں کہ یہ کوئی ایک جذبہ ہی جذبہ ہے، یہ ایک پاور کی بڈ ہے اور ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. حوصلہ شکنی تب ہو سکتی ہے جب کھل کے ہمارے حکمران ان کے خلاف بات کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جو یہ بربریت عورتوں کے ساتھ کریں اس کو ڈیناؤنس کر کے اپنے معاشرے میں عورت کو اس کا حق دیں گے اور اس کی عزت دیں گے اور اس کو ڈگنیٹی دیں گے جس کی وہ حقدار ہے. آسمہ جہانگیر جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. عبد المنیم ناز اسلام آباد سے لکھتے ہیں، اور جو امریکہ، افغانستان اور عراق میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ کرتا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. اویس بلوچ کراچی سے لکھتے ہیں، دولت اسلامیہ انسانیت کی دشمن ہے اور اسلام کے پاک نام کو غلط استعمال کر رہی ہے. سید مدثر اعظم کراچی سے لکھتے ہیں، یہی ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہی چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے اپنی رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہانگ کانگ میں کل رات ہونے والے مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 45 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا ہے اور آج صبح شاہراہیں خالی کروائی گئی ہیں. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں میں کل رات پولیس کی بھاری نفری نے اس پر طاقت کا مظاہرہ کیا جب مظاہرین نے حکومتی عمارتوں کے سامنے جانے والی شاہراہ کو بلاک کر دیا. مظاہرین نے پولیس سے نمٹنے کے لیے چھتریوں کا استعمال کیا اور شاہراہ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی اور بہت سے لوگوں کو اس جگہ سے گھسیٹ کر لے جایا گیا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں رات گئے تک جاری رہیں اور پولیس نے 45 افراد کو گرفتار بھی کیا. مظاہرین نے لنگ وو نامی اہم ٹنل کو بھی بلاک کیا ہوا تھا، جسے پولیس آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے استعمال کے باوجود خالی کرانے میں ناکام رہی. ایک مقامی چینل کی طرف سے ایک نوجوان کو سادہ لباس میں گھسیٹ کر سنسان جگہ پر لے جانے کے بعد تشدد کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس کے بعد ہانگ کانگ کے سیکیورٹی وزیر کین سانگ نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مظاہرین نے پولیس پر تشدد کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ہانگ کانگ پولیس نے اس واقعے کی تفتیش کروانے کا بھی اعلان کیا ہے. ہانگ کانگ میں صبح تک شاہراہیں خالی کروا لی گئی تھیں، لیکن رات ہونے والے ان مظاہروں کے بعد حکومتی حلقوں میں یہ ڈر ہے کہ اگر لوگوں کی مانگیں پوری نہ کی گئیں تو مزید لوگ اس میں حصہ لیں گے اور نئی جگہوں پر مورچہ بندی کریں گے، جس سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. اقوام متحدہ نے ایبولا کی تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایبولا مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس کے مقابلے میں دنیا پیچھے رہ گئی ہے اور رواں سال دسمبر تک ہر ہفتے 10,000 کیسز تک سامنے آنے کا خدشہ ہے، جبکہ امریکہ کے شہر ٹیکساس میں 2 ہیلتھ ورکرز میں ایبولا کی تشخیص ہوئی ہے. جنوبی اور شمالی کوریا 7 سال بعد پہلی بار ایک دوسرے سے مذاکرات کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کی فوجی قیادت کے درمیان پنجوم نامی گاؤں میں ہونے والے مذاکرات کو پہلے خفیہ رکھا گیا تھا، تاہم اب شمالی کوریا نے سرکاری طور پر ان مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے. امریکی ریاست الینوائے میں ایک کسان کی گائے کو دنیا کی سب سے بلند قامت گائے ہونے کا ایوارڈ دیا گیا ہے. پیٹی ہینسن کی اس گائے کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے اور اس کا وزن 906 کلو ہے. 13 سالہ اس گائے کا نام بلاسم ہے.
आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर और उन खबरों पर जो आप इस वक्त ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में शिया आलिम को सज़ाए मौत की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके साथ पाकिस्तान के फ़ौजी तर्जुमान की ट्वीट्स की कानूनी हैसियत और शाहरुख खान के 2 बरस के बेटे के फिल्मी सफ़र की खबरें भी काफ़ी मकबूल हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला, लेकिन निशाने पर आम लोग। और अफगानिस्तान की खातून अव्वल का पहला इंटरव्यू भी आप कुछ देर बाद देख सकेंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जारी है और आज सुबह भी दोनों जानब की अफवाज ने एक दूसरे पर गोलाबारी की है। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन के एक ग्रुप ने कश्मीर में मुतासरा इलाक़ों का दौरा भी किया। गोलाबारी और हलाकतों के बावजूद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी इलाक़ों के लोग, जिनमें फ़ौजी एहलकार भी शामिल हैं, अमन और दोस्ती की उम्मीद रखते हैं। जम्मू से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। सरहद पर गोलाबारी के नतीजे में ज्योति देवी के अहल खाना में से 4 अफराद मारे गए हैं। वो खुद भी जख्मी हैं। इसके बावजूद वो चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बेकसूर लोग जब बच जाएंगे मरने से, ये फायरिंग रुकनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। जो आप हमारे घर के जो इतने गए हैं वो हमें मिलेंगे नहीं अब। दिलचस्प बात यह है कि जख्मी होने वाले भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी मुज़ाकरात के हक में हैं। हम तो यही चाहते हैं अमन शांति का माहौल रहे, लेकिन हमें भी अपने सपोर्ट में, सेल्फ डिफेंस में हमें फायरिंग करनी पड़ती है। कशीदगी के दौरान जम्मू का आर्निया सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। यहाँ हलाकतें भी हुईं और अक्सर बस्तियां आज भी खाली हैं। इस सूरत हाल ने भी यहाँ के लोगों में जंगी जुनून नहीं बल्कि क़याम अमन की ख्वाहिश को ही बेदार किया। हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बैठ के कोई दोस्ती बनाएं, अच्छे तल्लुकात करें, उससे लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। आरजी पनागाहों में मुकीम अक्सर लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर रहने वाले लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जा रहा है। ये इंसान की हत्या कर रहे हैं, ये दिल्ली से भाषण दे देते हैं फायर करो, वो वहाँ से लाहौर से दे देते हैं नवाज शरीफ साहब फायर करो किसके ऊपर? इंसान के ऊपर, दुनिया के ऊपर फायर करो। सियासी बयानात एक तरफ, लेकिन सरहदी बाशिंदों के लहजे से साफ जाहिर है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं चाहते। सरहद पर जारी कशीदगी के मुतासरीन के जज्बात भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन एक इज्तिमाई सोच ये है कि दोनों मुल्कों की आपसी मखासमत का नतीजा ये निकलता है कि आम लोग इस जंग का ईंधन बनते हैं। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, सांबा, जम्मू। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल अपने फ़ोन पर देखते हैं तो आपके लिए खुसूसी प्लेलिस्ट जिसका नाम BBC उर्दू मोबाइल है भी हमारे सफ़े पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अफ़गानिस्तान के नौमुंतखब सदर अशरफ गनी की अहलिया और अफ़गानिस्तान की खातून अव्वल रूला गनी लगता है कि अफ़गान रहनुमाओं की अपनी बीवियों को अवाम से दूर रखने की रवायत को बदल देंगी। BBC पश्तो सर्विस की सना साफ़ी के साथ काबुल में खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि अगर वो सदारती महल में अपने दौर में मुआशरे में ख़वातीन को एक बेहतर मकाम दिलवा सकी तो उनको खुशी होगी। सना साफ़ी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं हानिया अली। इंतखाबी मुहिम के दौरान अशरफ गनी वो वाहिद उम्मीदवार थे जिनकी अहलिया रूला गनी अवामी मकामात पर अपने शौहर का साथ देती नजर आईं। अब सदारती महल में वो एक अहम मर्तबा संभाल चुकी हैं। मैं कई साल बाद एक ऐसी खातून से मिलने वतन वापस आई हूँ जिनका अहम मकसद दूसरों को बाइख्तियार बनाना है। मैं खुद को एक सहूलतकार समझती हूँ। मैं ख़वातीन को हौसला देना चाहूँगी और ऐसे मौके जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो सदारती महल छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहेंगी? मेरी ज़ात से अगर ख़वातीन को मुआशरे में ज़्यादा मोहतरम मकाम मिल गया तो मुझे खुशी होगी। रूला गनी कहती हैं कि वो जो करना चाहती हैं इससे अफ़गान माशरा और इसकी रवायात पर मनफी असर नहीं पड़ने देंगी।
افغانستان میں آج بھی خاندان کی اکائی قائم ہے اور 25 سال کی خانہ جنگی کے باوجود سماجی ڈھانچہ بھی موجود ہے، جو کہ ایک مثبت بات ہے۔ افغانستان کی خاتون اول لبنانی نژاد ہیں۔ وہ اور صدر غنی 70 کی دہائی میں بیروت میں اکٹھے پڑھتے تھے، جہاں انہیں محبت ہو گئی۔ وہ 4 دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کریں یا اس بات کی کوشش کہ افغان قوم بیرونی امداد پر کم از کم انحصار کرے، رولا غنی کا مقابلہ معاشرے کے ایسے طبقات سے ہوگا جو بہت زیادہ قدامت پسند ہیں۔ میرے خیال سے انسانی امداد صرف بحران کی صورت میں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اس پر انحصار کرنے لگتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے۔ اگر شروع کے ان چند دنوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالا جائے تو افغان اور خاص کر کے خواتین امید کر سکتی ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اس بار صدارتی محل میں ایک ایسی خاتون اول آئی ہیں جو عوام میں نظر آئیں گی۔ ثنا صافی کی رپورٹ۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اسلامی شدت پسند تنظیموں بوکو حرام اور دولت اسلامیہ کے ہاتھوں عورتوں پر مظالم آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے اس سال اپریل میں 200 سے زیادہ لڑکیوں کو ان کے اسکول سے اغوا کیا تھا۔ ادھر عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بھی عورتوں کو اغوا کر رہی ہے۔ یہ تو تھا آج کا سیربین۔ آپ نے آج تک پاکستان میں سیاستدانوں کی فنکاری دیکھی ہے۔ کل کے سیربین میں ہم آپ کو لے جائیں گے امریکہ، جہاں ہمارے نامہ نگار علیم مقبول آپ کی ملاقات کرائیں گے سیاست کرنے والے امریکی فنکاروں سے۔ دیکھیے گا کل شام 7:30 بجے آج نیوز اور bbcurdu.com پر۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @bbcurdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل کا سیربین شفیع نقی جامعی پیش کریں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔